یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا سے جب بڑھ کے بدل اللہ، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدل دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے اللہ، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والی زدہ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، سارے مل کر بولیں گے پیارے پیارے بچوں اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں۔ شاباش۔ اچھا جی، پروگرام حج کی باتیں میں ہم نے سنا ہے کہ آج بچے تیاری کر کے آئیں کو نعت کی حمد کی، تو وہ بھی سنائیں گے۔ تو کون سنائے گا آپ میں سے، نعت یا حمد؟ اچھا آپ دونوں سنائیں گے، چلیں ان کو دیجئے مائک۔ جی چلیں پہلے آپ سے سنتے ہیں، جی کیا یاد کر کے آئیں گے، سنائیے۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کی مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کی مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا۔ جی اب آپ بتائیے، آپ کے سنا رہی ہیں؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود
جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے، ہم آپ کو روزانہ ویڈیو پر ایک مقدس اور ایک پاک مقام کی تصویر یا اس کی ویڈیو یا وہ مناظر دکھاتے ہیں، اور پھر اس سے متعلق آپ سے کرتے ہیں سوالات، اور آپ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں کرتے ہیں حیران کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں معلومات دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ آج کون سے مقام کی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کو ہم سب دیکھیں گے، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ میں سے کیا کوئی ان کے بارے میں جانتا ہے۔ چلیں آئیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سب نے مل کر بولنا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ابھی جو ویڈیو میں آپ کو مقام یا جگہ دکھائی گئی ہے، جو وال تھی جس پہ سارے مسلمان ہاتھ لگا کے دعائیں کرتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ کیا بات ہے، ملتزم۔ آپ سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ ملتزم کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ جی آپ اور آپ۔ چلے جی آپ بتائیے پہلے ملتزم کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ملتزم پہ دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سارے مل کر بولیں گے۔ اسی لیے تو اتنے سارے مسلمان آگے بڑھ چڑھ کے بہت ساری تکلیفیں برداشت کر کے کسی طرح ملتزم تک پہنچتے ہیں، تاکہ اس کے قریب کھڑے ہوں، اس کو ہاتھ لگائیں، چومیں اور اللہ سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ جی اور ملتزم کے بارے میں آپ کیا بتا رہی ہیں؟ ملتزم خانے کعبہ کی پوری مشرقی دیوار ہے۔ کیا بات ہے، سارے مل کر بولیں گے۔ ویسے تو مشرقی دیوار پوری بھی ہے، لیکن جو باب کعبہ کے سے حجر اسود تک کا جو ایک ایریا ہے اور حصہ ہے، اسے بطور خاص ملتزم کہا جاتا ہے۔ جی یہ بھی بتائیں گے، کیا بتائیں گے ملتزم کے بارے میں؟ بیت اللہ شریف کے اہم ترین اور مقدس ترین مقام میں سے ایک اہم مقام ملتزم ہے۔ کیا بات ہے، سارے مل کر بولیں گے۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمیں یہ معلوم چلا کہ چونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر و برابر ہے، اور نہ ہی وہ مکان کا محتاج ہے۔ مجھے اور آپ کو رہنے کے لیے گھر کی جگہ ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت گھر کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت گھر کا محتاج نہیں ہے۔ چونکہ اس مقام کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ اللہ صرف یہیں رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ایون کہا جاتا ہے کہ ہماری شہ رگ، جو ہماری ایک رگ ہے نا اندر، شہ رگ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، وہ اور کوئی رگ کٹے تو انسان شاید نہ مرے، لیکن شہ رگ کٹے تو انسان
مر جاتا ہے۔ دوران خون سب سے زیادہ شہرک کے ذریعے انسان کو طاقت، توانائی اور سکت فراہم کرتا ہے۔ اس شہرک سے بھی زیادہ قریب ہمارا اللہ ہے، اس شہرک سے بھی زیادہ قریب ہمارا تو زمان و مکان کی قید سے اللہ پاک ہے، مگر اس گھر کو اللہ نے اپنی نسبت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں بیت اللہ عطا فرمایا اور ہمیں قبلہ نصیب کیا، اور فرمایا کہ یہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت اسے اپنی اہم ترین نشانی بیان کرتا ہے۔ پوری کائنات کی جو زمین ہے نا بچوں، جتنی بھی زمین، جتنے بھی کنٹریز ہیں، سٹیز ہیں، ٹیریٹریز ہیں، سٹیٹس ہیں، ان میں مرکز، سینٹرل پوائنٹ جسے کہا جاتا ہے، سینٹرل پوائنٹ، زمین کا مرکز، سینٹرل پوائنٹ وہ خانہ کعبہ ہے۔ زمین کا مرکز، سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ اور ہمارے خانہ کعبہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے گرد طواف فرماتے، صحابہ کرام کے ساتھ، اہل مکہ کے ساتھ۔ جب اس پر غلاف کی باری آئی، جب اس پہ پتھر نصب کرنے کی باری آئی، تو بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک اس پر لگے۔ جب حجر اسود کو نصب کیا گیا تو میرے آقا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تمام قبائل میں یہ بحث شروع ہو گئی، وہ آپس میں they were fighting each other، کہ وہ آپس میں لڑتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اور کہتے تھے نہیں، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں سردار ہوں، میری اہمیت زیادہ ہے، میری عزت زیادہ ہے، میں اس پتھر کو کعبے میں لگاؤں گا۔ اور دوسرے قبیلے کے لوگ کہتے تھے نہیں جی، ہمارا سردار آپ سے زیادہ بہتر ہے، وہ اس قبیلے کا سب سے زیادہ معزز آدمی ہے اور وہی اس پتھر کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کریں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امن کے پیامبر ہیں، اخوت، بھائی چارہ، اخلاق اور the beauty of nature وہ ختم ہے ہمارے نبی پر۔ یعنی آپ سے بہتر کسی کے اخلاق نہیں ہو سکتے، آپ سے بہتر کسی کے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص آپ کے اخلاق اپنا لے، یعنی ہمارے نبی کی عادتیں اپنا لے، ان کی سیرت، ان کی زندگی اپنا لے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے انتہائی محبت اور نرمی سے، اور وہ سب نبی پاک کی عزت کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کیوں؟ وہ اس لیے نبی پاک کی عزت کرتے تھے کیونکہ ہمارے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمارے نبی کبھی بھی جھوٹ، اس لیے ہمیں بھی جھوٹ، شاباش، اور ہمارے نبی کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ فور ایگزامپل، اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو کوئی چیز دیں اور کہیں کہ بیٹا یہ اتنی چیز آپ نے لینی ہے، اتنی اپنے بھائی کو دینی ہے، اتنی اپنی بہن کو دینی ہے اور اتنی بچا کے واپس لانی ہے، یا اتنے پیسے آپس میں ڈیوائیڈ کرنے ہیں، تو یہ امانت ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں کیا کہ جس کے لیے آپ کو کہا گیا تھا تو کیا ہو جائے گی؟ امانت میں خیانت، اور ہمارے نبی نے کبھی بھی امانت میں خیانت۔ اسی وجہ سے سارے سردار آپ کو صادق یعنی بہت سچا اور امین یعنی بہت امانت دار کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے آپ کو؟ صادق اور امین۔ کیا؟ تو اسی لیے آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، آپ کی ہر بات مانتے تھے۔ تو ہمارے نبی نے کہا تمام سرداروں سے کہ آپ سب آ جائیں اور آپ سب ایک بڑی چادر لائیں، اس چادر کے اوپر حجر اسود کے پتھر کو رکھیں اور سب اس چادر کا ایک ایک سرا پکڑ لیں، سب اس چادر کا ایک ایک سرا پکڑ لیں۔ سارے سرداروں نے مل کر اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیا، اور اس طرح نبی محترم نے اپنے پیارے کریم ہاتھوں سے، اپنے خوشبودار سفید ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھایا اور کعبے کی دیوار میں نصب کر دیا۔ سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ، سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ۔ اور ایک بار ہم سب مل کر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں گے۔ پڑھیے اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا و مولانا محمد محمد وعلی وعلی آلہ آلہ وصحبہ وصحبہ وبارک وبارک وسلم۔ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، حج جی کی باتیں میں آج کے لیے اتنا ہی، اور حج بیت اللہ کی سعادت جن مسلمانوں کو مل رہی ہے وہ بہت خوش نصیب ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کا ریلیٹو، کوئی رشتہ دار وہاں پہنچا ہوا ہو اور ہم سب کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہو۔ ہم تو حاجیوں کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ آج حج کی باتیں میں بس اتنا ہی۔ میں اپنے ناظرین سے اور پیارے پیارے بچوں سے اجازت چاہتا ہوں۔
سلام کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ سید احسان اللہ حسینی کلام سنائیں گے اور ہم آج کے پروگرام سے رخصت ہو جائیں گے۔ پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا، تو اتنا مہربان کیوں ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، جو ہم سب پر کرم تو نے کیے ہیں وہ رہے جاری، تیرے